نبوت کا 40واں سال ہوا کہ تمام مسلمانوں کو لے جا کر پہاڑ کے اوپر ایک گھاٹی تھی اس میں بند کر دیا گیا. اس میں مسلمان عورتیں بھی ہیں، اس میں بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اب چل رہے ہیں، جب تک کھانا پانی تھا کھا پی کر آرام سے زندگی گزار رہے تھے. جب ان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، اس مقام میں جو عورتیں تھیں ان کی چھاتی سوکھ گئی تھی. اس میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک لڑکا عقیل تھا، وہ اپنی ماں سے کہتا ہے اے والدہ محترمہ، میرے گلے میں پانی کا یا کم از کم دودھ کا ایک قطرہ ٹپکا دے. اگر آپ نہیں ٹپکائیں گے میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا. دھیرے دھیرے سامان ختم ہو گیا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھے. چمڑے کھا کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ زندگیاں گزاری. کبھی گھاس پودے کھا لیتے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چاہتے تو شاہانہ آزاد پھرتے تھے، لیکن انہوں نے اقرار محمدی کر چکے تھے. ایمان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ کو دل و جان سے اقرار کر چکے تھے. اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اپنے آپ کو برباد کرنا افضل سمجھا، لیکن اپنے دلوں سے ایمان نکلے یہ گوارا نہ کیا. خوراکیں ختم ہو گئی، کبھی گھاس کھا رہے ہیں، کبھی پودے کھا رہے ہیں. جب فتوحات کا زمانہ ہو گیا، 3 سال گزرے، وہ جو عہد نامہ لکھا گیا تھا، کعبے پر لٹکا دیا گیا تھا، اسے دیمک لگی. دیمک لگنے سے وہ عہد نامہ نیچے پڑا. پھر جب صحابہ وہاں سے باہر آئے، اب بعض صحابہ ایسے کہتے ہیں کہ ہم کھا کھا کر ہمارے پیٹ اتنے خراب ہو چکے تھے کہ گھاس کھاتے، پودے کھاتے، ہمارا جو استنجا ہے بالکل کم نکلتا تھا، جیسے بکری بکروں کے نکلتے ہیں ویسی حالت ہو گئی تھی. آخر کار 3 سال کے بعد وہ معاہدہ ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شیب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر آئے. باہر آئے، ابھی 8 مہینے گزرے تھے. آپ کے مشفق مہربان جو ہر وقت آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، ہر مشکل میں آپ کے پیچھے کھڑا رہتے تھے، آپ کی پرورش کی، آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کو سفر میں تشریف لے کر گئے. ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر نکل کر آئے گے، وہاں کا ایک صدمہ تھا. پھر آپ کے سب سے عزیز مہربان مشفق مہربان چاچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی آپ غم سے باہر نہ نکلتے ہیں. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتی ہے، جو سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لے کر آئی اور آپ کی ہر جانب سے مدد فرمائی، روپیے کے اعتبار سے مدد فرمائی. کبھی آپ وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے گھر میں آ کر ڈر جاتے یا کہتے کہ یہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں جانا ہے. آپ کو تسلی دیتی، آپ نیک ہے، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، ہر ضرورت مند کی آپ ضرورت پورا کرتے ہیں. اللہ آپ کو کیسا ضائع کرے گا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ہر دکھ سکھ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور جتنا ہی مکے کی رئیس خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، جتنا ان کے پاس
روپیہ تھا، جو مسلمان ہوتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت ان کی مسلمانوں پر قربان کرتے، کبھی غلام کو آزاد کر دے۔ آخر کار ایسا وقت آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، جیسی ہمارے زبان میں کہا جاتا ہے صبر سے باہر ہو گیا ہو، ہمت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غم سے ٹوٹ گئے اور کہہ دیا کہ عام الحزن، یہ غم والا سال ہے۔ ایک جانب آپ شیب ابی طالب سے نکلے ہیں، وہاں کی سختیاں برداشت کی، آپ کے مشفق مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری جانب آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہر جانب سے ہر اعتبار سے آپ کے تعلق سے مدد کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلکان محسوس کر رہے تھے۔ اب نبوت کا 8 سال 9 سال یہ زمانہ عرصہ بیت گیا، ابھی کفار مکہ جو ان کا ظلم تھا ستانے کا کم نہیں ہوا، روز بروز اور بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کو دیکھ کر سب سے پہلے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا حبشہ کی جانب۔ 12 مرد حبشہ کی جانب گئے، اس میں سے 4 عورتیں تھیں، حبشہ کی جانب گئے، وہاں جا کر رہنے لگے۔ کفار مکہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ وہاں چلے گئے، کفار مکہ ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسلمان پہلے ہی سے چلے گئے، واپس آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار مکہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب وہ صحابہ جو حبشہ میں ہجرت کر چلے گئے واپس آنے لگے، اور جب مکۃ المکرمہ کے قریب آ گئے پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی، تو چند مسلمان